اور اس وسیلہ کے لحاظ سے ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اور وسیلہ جو ہے قرآن مجید برہان رشید میں جو آج آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں وسیلہ کا حکم دیا گیا۔ وسیلہ کس چیز کو کہتے ہیں اور وسیلہ کیا چیز ہے؟ اس کی اگر تعریف کی جائے تو اگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے، الوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل المقصود، کہ جس کے ذریعے سے کسی مقصد کو حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جس کے ذریعے سے کسی مقصد کے حل کے لیے کسی کا سہارا لیا جائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ایک وسیلہ وہ ہے جو اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے الوسیلۃ علم علی اعلی منزلۃ فی الجنہ، ایک وسیلہ وہ ہے جو اللہ کریم نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے جو جنت ہے، اور پھر اس کے لیے جب بندہ مومن دعا کرتا ہے یا اللہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام وسیلہ ہے اس تک پہنچا۔ اب یہاں پہ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی وضاحت کے اندر اور اس کی تحقیق کے لحاظ سے آج اس موضوع پر کافی لوگ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید برہان رشید کے سائر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو ایمان والا کہا کہ یہ مومن ہے۔ جب بھی اللہ کریم نے کسی گزشتہ انبیاء کی امتوں کو پکارا ہے اس طرح کے القاب سے نہیں پکارا، اور جتنی مرتبہ بھی پکارا ہے اگر تورات کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی اللہ کریم پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المساکین، اور اسی طرح یا ایھا المساکین، اللہ کریم نے ان کو پچھلی امتوں کو مساکین کہہ کے پکارا، لیکن جب باری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی آئی تو پھر اللہ کریم نے ان کو مساکین کہہ کے نہیں بلکہ ان کو اللہ کریم نے مومن کہہ کے پکارا، کیونکہ مومن اللہ کا اپنا نام بھی ہے، اور اللہ کریم کی ذات یہ پسند فرماتی ہے کہ جو اپنا نام ہے وہ نام لے کے پکارا جائے۔ تو اللہ کریم کا اپنا نام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے۔ اس سلسلہ سے اللہ کریم جل وعلا نے اس چیز کو پسند فرمایا تو ہمیں یہ خوبصورت نام عطا فرما دیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے قرآن مجید برہان رشید میں یہ تقریباً 88 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کے پکارا ہے، اپنا نام عطا کیا ہے۔ یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں ان خوبصورت القاب سے یاد فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جب دیکھا جائے تو فرمایا کہ تم نے الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم نے وسیلہ کو تلاش کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ کریم نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ تم نے وسیلہ کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کی مثالیں بھی آگے چل کے پیش کی جائیں گی، لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے ایک وسیلہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مجھے رب کریم کا قرب مل جائے گا۔ عبادت بجا لاتا ہے تو اس کا یہ نظریہ اور یہ وسیلہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت رب کے قرب کا ذریعہ بنے گی، یہ وسیلہ بنے گی۔ اور اسی طرح روزہ رکھتا ہے تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ رب کے قرب کا وسیلہ بنے گا، لیکن یہ عبادت کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ایک ہے زوات فاضلہ کا وسیلہ، جو زوات ایسی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، مقربین ہیں، جب ان کے وسیلہ کی بات کی جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن
تبتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم نے رب سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی تک محبوب علیہ السلام کے توسل سے اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے۔ اس لحاظ سے ایک روایت آخری آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ عقائد کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جن کی رائے پہ رب کا قرآن اترتا ہے، جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اور جن کو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ان کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا قضیت استسقى بالعباس، فرمایا کہ جب ہم محبوب علیہ السلام کا اس دنیا ظاہری سے وصال ہو گیا تو پھر ہم جب بارش نہیں ہوتی تھی کیسانی ہو جاتی تھی، حضرت عمر فرماتے ہیں استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فرمایا پھر ہم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الجمعہ ہے، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بھی بہت سی روایت ہے لیکن وقت قلیل ہے۔ اب اس روایت کے اوپر دیکھا جائے، یہ صحابی رسول بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت عمر کا، جن کو محبوب علیہ السلام نے دنیا پہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، محبوب کی سنگت میں بھی رہے ہیں اور آج بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ لیٹے ہیں۔ فرمایا جب ہم محبوب علیہ السلام کے زمانہ اس دنیا ظاہری مثال کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں بارش عطا فرما، تو کیسے دعا کرتے تھے؟ فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ تو ہمیں بارش عطا فرما دے، اور تو بارش برسا دیتا تھا، لیکن فرمایا فتسقینا، اور تو پھر بارش عطا کرتا تھا۔ فرمایا وَإِذَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّكَ، فرمایا اب ہم تیرے نبی علیہ السلام کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو اب محبوب علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بارش عطا فرما۔ فرماتے ہیں جب ہم دعا کرتے تھے فسقنا، پھر اللہ کریم بارش برساتا بھی تھا اور ہمیں سیراب بھی فرما دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ وسیلہ ہے، یہ توسل ہے جو محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے اور محبوب علیہ السلام کے چچا کے وسیلہ سے، محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ کریم۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کے وسیلہ سے دعا کرنا تو ثابت ہے ہی ہے، لیکن جو نبی کے علاوہ نبی سے نسبت رکھنے والا ہے یا جو نفوس قدسیہ ہے، جب ان کے وسیلے سے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ کریم ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کریم ان کی وسیلوں کو قبول کر کے بندے کی حاجات میں رحمت کی نظر فرما دیتا۔